بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں انسان خود کو تنہا، بے بس اور بوجھل محسوس کرتا ہے۔ ایک جوان تھا جس کے دل میں ہر وقت غصہ بھرا رہتا تھا، آنکھوں میں حسد کے شعلے، زبان پر تلخی، رشتے ٹوٹتے گئے، سکون بکھرتا گیا۔ مگر پھر اس کی زندگی میں نور کی ایک کرن داخل ہوئی۔ جب اس نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو وہ الفاظ صرف لبوں سے نہیں نکلے بلکہ اس کے ٹوٹے دل کو جوڑنے لگے۔ وہ نوجوان جس کے اندر نفرت کی آگ جل رہی تھی، درود کے نور سے محبت، سکون اور ایمان کی خوشبو میں بدل گیا۔ درود شریف کے نور نے اسے محبت، سکون اور ایمان کی خوشبو میں بدل دیا۔ درود ابراہیمی دراصل پیغام محبت ہے۔ یہ الفاظ صرف دعائیہ جملے نہیں بلکہ دلوں کو بدلنے والی حقیقت ہے۔ وہ نوجوان جو دن رات غصہ، حسد میں جلتا تھا، جب درود پڑھنے لگا تو اس کے اندر کی تاریکی دھیرے دھیرے روشنی میں بدل گئی۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر درود گویا اس کے دل کو دھو رہا تھا، اس کی روح کو نرم کر رہا تھا۔ آج وہی جوان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، محبت بانٹتا ہے، سکون کی علامت بن چکا ہے۔ بھائی بتاتے ہیں کہ جب میں نے درود شریف کا سفر شروع کیا تو مجھے درود پاک کا یہ سفر کر کے بہت سکون ملا۔ اس سے پہلے میں ہر وقت فضول کی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ سوچیں مجھے گھسیٹ کر منفی نتائج کی طرف لے جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرے اندر غصہ پیدا ہوتا تھا۔ میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میں اتنی محنت کرنے کے باوجود اپنی منزل پر کیوں نہیں پہنچ پا رہا؟ پھر میرا ذہن مجھے یہ بار بار باور کرانے کی کوشش کرتا کہ اگر فلاں نے تمہارے راستے میں روڑے نہ اٹکائے ہوتے تو آج تم کامیاب ہوتے، تمہارا وقت، تمہاری انرجی ضائع نہ ہوتی۔ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تمہیں آگے بڑھنے سے اس لیے روک رہا ہے کیونکہ تم سے جلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں خود ہی سوال گھڑتا، خود ہی اس کا جواب تیار کرتا۔ میرے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر میں نے جب مختلف لوگوں سے اپنے حالات اور واقعات کے بارے میں مشورہ کیا تو کسی نے بتایا کہ تم پر جادو ہے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ نشانیاں بتائیں کہ تمہارا ایک رشتہ دار ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، یہ سب اسی کا کیا کرایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ہر خاندان کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ وہ جوان بتاتا ہے جب میں وہ نشانیاں سنتا تو میرے ذہن میں مزید نفرت پیدا ہوتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں اندر ہی اندر انتقام لینے کے پروگرام بناتا، ان سے دل ہی دل میں نفرت کرنے لگا۔ ایک بار اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ درود شریف کے فضائل میرے سامنے بیان ہوئے تو میرے دل پر درود شریف پڑھنے کی چاہت بڑھی، اور پھر میں نے یوٹیوب پر درود شریف کے مشاہدات سننا شروع کر دیے۔ سلسلہ چل نکلا۔ میں نے درود شریف کو شوق اور ذوق سے پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف کے ورد سے میرے ذہن کے اندر جو منفی سوچیں تھیں ان سے مجھے نجات ملنے لگی۔ میں مثبت سوچنے لگا۔ مجھ پر یہ راز کھلا کہ ہوتا وہی ہے جو رب کی رضا ہوتی ہے۔ رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ رب کی منشا ہوگی تو مجھے کامیابی ملے گی، رب کی مرضی نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھ پر اللہ کی حکمت کے راز کھلے۔ رب جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، رب جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد اور شان و شوکت دیتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے، وہ بہتر تقسیم کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، رزلٹ کو اللہ کی منشا پر چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ میرے ذہن قلب کے اندر جو حسد اور نفرت کا زہر تھا وہ درود ابراہیمی کی برکت سے کم ہونے لگا۔ میرے اپنے جو قریبی تھے جن سے میں بلا وجہ دور ہوتا جا رہا تھا، میں ان کے قریب ہونے لگا۔ ہماری محبت بڑھنے لگی، تعلقات خوشگوار ہونے لگے۔ میری زندگی کے اندر، میرے رشتوں کے اندر، میرے تعلقات کے اندر مٹھاس آنے لگی۔ درود شریف کی برکت سے اللہ کریم نے میرا سینہ کھول دیا۔ میں ان سارے عزائم سے باز آ گیا جو میں نے اپنے اندر خود پالے ہوئے تھے۔ میں ان سب برے ارادوں سے باز آ گیا جن پر میں عمل کر کے ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ آج میری زندگی خوبصورت ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں سب سے محبت کرتا ہوں، میرے سارے متعلقین، میرے چاہنے والے مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ درود شریف، خاص طور پر درود ابراہیمی، پیغام محبت ہے۔ درود شریف پیغام امن ہے۔ درود شریف ہماری زندگی کے اندر موجود زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ درود شریف ہمارے تعلقات کی دراڑوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا ہوئی۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہماری دوستیاں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جب بھی دوست بنائیں کوشش کریں نیک اور خوشبودار دوست بنائیں۔ جب بھی دوستی لگائیں خوشبودار دوستوں سے لگائیں۔ ہر وہ مومن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو وہ خوشبودار ہے۔ درود شریف کا ورد کرنے والا خوشبودار ہے۔ تقوی کو اختیار کرنے والا، معرفت اور حقیقت کا متلاشی ایک اللہ والا خوشبودار ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے باطن کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ان سے آنے والی خوشبو سے سکون ملتا ہے، عجیب پرسکون کیفیت ملتی ہے، ان کے پاس گزرنے پر بھی خوشبو کا جھونکا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی دوستیوں پر بھی نظر رکھنی ہے، اپنی محفلوں پہ بھی نظر رکھنی ہے، ہم کس محفل میں اٹھ رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں۔ دوست ہمارے شب و روز پر، ہمارے معاملات واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا دوست ہمیں خوشبودار بناتا ہے، برا دوست ہمیں بدبودار بناتا ہے۔ اس لیے زندگی کے اس سفر میں اس پہلو پر بھی احتیاطی تدابیر کو ضرور نظر میں رکھیں۔ درود شریف واقعی پیغام محبت ہے۔ جو درود شریف سے عشق کرتا ہے درود پاک اس کو اپنے نور سے رنگ دیتا ہے۔ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو غصے کو محبت میں، حسد کو دعا میں اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی بھی بوجھل ہے، دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، سکون چھن گیا ہے، تو آئیے درود پاک کا دامن تھام لیجئے۔ دیکھیے کیسے یہ الفاظ آپ کے دل کو نرم کر کے آپ کو وہ سکون عطا کرتے ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ درود پڑھیے اور پیغام محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔